محترم ناظرین، مختصر سے وقفے کے بعد ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ بات چل رہی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باطنی معاملات کے ساتھ ساتھ ظاہری اسباب پر بھی پوری نگاہ رکھتے تھے، اور ہر باریکی پر آپ کی تیز نگاہیں مرکوز رہتی تھیں، اور آپ دیکھتے تھے کہ کوئی بات ایسی نہ رہ جائے جس سے ہماری کامیابی کے اندر کوئی فرق آ سکے۔ مفسرین یہ بتاتے ہیں کہ حضرت حاتب ابن ابی بلتہ جو ان صحابہ میں سے ہیں جو غزوہ بدر میں شریک تھے، غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کرام کا رتبہ بہت زیادہ بلند ہے، کیونکہ وہ موقع جو تھا غزوہ بدر کا وہ بڑی بے کسی اور بے بسی کا موقع تھا۔ اس وقت اسلام غلبے کی حالت میں نہیں تھا، بہت مغلوب تھا۔ تازہ تازہ ہجرت کر کے لوگ مکہ مکرمہ سے وطن چھوڑ کر مدینہ آئے تھے۔ مدینہ میں ابھی ان کے قدم پوری طرح جمنے بھی نہیں پائے تھے، معاشی اعتبار سے بھی وہ پریشان تھے، اور افرادی قوت بھی ان کے پاس بہت کم تھی، تو ان کی مخالفت ہر طرف سے چاروں طرف سے ہو رہی تھی، اور مدینہ کی زمین ان کے لیے تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ ان سنگین حالات میں سن 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ ایسی صورتیں پیش آئیں کہ ابو سفیان جو تجارتی قافلہ لے کر شام سے مکے کی طرف آ رہے تھے، وہ قافلہ اپنا بچا کر لے گئے، اور مکے جا کر انہوں نے اعلان کر دیا، راستے میں انہوں نے پیغام بھیج دیا کہ قافلہ خطرے میں ہے۔ ادھر سے پوری تیاری کے ساتھ لشکر جرار 1000 آدمیوں کو پوری طرح اسلحہ سے لیس ہو کر 16 رمضان کو پہنچ گیا میدان بدر میں۔ ادھر سے مسلمان بہت تھوڑی تعداد میں سے 313 کی تعداد آتی ہے۔ عالم یہ تھا کہ اس وقت نہ ان کے پاس پورے ہتھیار تھے، اسلحہ کا عالم یہ کہ ٹوٹی ہوئی تلواریں، کچھ لاٹھیں اور چند اونٹ سواری کے لیے وہ لے کر مدینے سے دور بدر کے میدان میں پڑاؤ ڈال دیا۔ جتنی بھی طاقت اس وقت میسر تھی وہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آ گئے۔ ادھر مخالفین کا لشکر پوری تیاری کے ساتھ، پورے ولولے اور جوش کے ساتھ، اور یہ عزم لے کر نکلا تھا کہ آج مدینے کی بستی کو مٹا دیا جائے اور یہ روز روز کا قصہ ختم کر دیا جائے۔ ہمارے تجارتی قافلوں کو بڑا خطرہ پیدا ہو گیا ہے، اس لیے کہ مدینہ ایسے مقام پر ہے، ناکے پر، کہ ہمارے قافلوں کا یہی راستہ ہے، ساری تجارتی ہماری خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ اس لیے ان کے اندر یہ جوش و خروش تھا، ہر گھر مکے کا اس میں حصہ لے رہا تھا۔ بہرحال یہ حالات تھے، مشکل حالات میں جن لوگوں نے آگے بڑھ کر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، ان کے مراتب کی بلندی میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو حضرت حاتب ابن ابی بلتہ ان صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی تھی، حصہ لیا تھا جہاد میں۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا ایمان کتنا مضبوط تھا، اور کوئی وہ معمولی درجے کے آدمی نہیں تھے۔ جنگ کے معاملات میں آپ ہمیشہ کوشش کرتے تھے کہ کم طاقت سے زیادہ کام لیا جائے، نقصان کم ہو اور روب زیادہ ڈالا جائے۔ تو یہ آپ کا طریقہ ہمیشہ رہا ہے۔ چونکہ موقع بہت ہی اہم تھا، فتح مکہ کا معاملہ تھا، یہ سمجھیے کہ وہ دارالسلطنت، وہ مرکز جہاں سے اسلام شروع ہوا تھا، اس کی فتح کا مطلب پسپائی تھا دشمن کی۔ اس لیے بہت ہی اہم اور بہت ہی نازک موقع، اس موقع پر حضرت حاتب ابی بلتہ سے یہ چوک ہو رہی ہے، اور وہ اسلامی فوجوں کی نقل و حرکت کے بارے میں دشمن کو اطلاعات فراہم کر رہے ہیں۔ بڑا سنگین جرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو وحی کے ذریعے باخبر کر دیتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً تیز سواروں کو اس عورت کے پیچھے روانہ کرتے ہیں، وہ جا کر اس کو پکڑ لیتے ہیں، گرفتار کرتے ہیں، اس کی تلاشی لیتے ہیں، تو وہ خط کہیں نہیں ملتا۔ وہ کہتی ہے میرے پاس تو کوئی ایسی چیز ہے نہیں۔ اب عورت کا معاملہ ہے، تلاشی میں بھی بہت نزاکت ہے، کس حصے کو ٹٹولا جائے کس کو نہ ٹٹولا جائے، مرد تلاشی لے رہے ہیں۔ آخر دونوں حضرات نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے تھے کہا کہ دیکھو اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے جھوٹ بات تو نکلتی ہی نہیں ہے، خط تو تمہارے پاس ہے، اگر تم ہمیں نہیں دو گی
تو مجبور ہو کہ ہمیں وہ عمل کرنا پڑے گا جو ہم کرنا نہیں چاہتے۔ آخر جب اس نے دیکھا کہ یہ لوگ مجھے چھوڑیں گے نہیں، تو اس کے بالوں کی چٹیا میں سے وہ خط نکل آیا۔ اس تحریر کو لے کر یہ دونوں حضرات مدینہ طیبہ آئے۔ بڑا سنگین معاملہ تھا، بڑا غم و غصہ تھا لوگوں میں حاطب ابن بلتہ کے خلاف۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو انتہائی غضبناک تھے اور فرما رہے تھے کہ اللہ کے نبی مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کا سر اڑا دوں۔ نازک موقع پر بھی کتنا حقوق انسانی کا پاس و لحاظ رکھا جاتا ہے کہ ایک ایسے مجرم کو صفائی پیش کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے جس کا جرم ثابت ہو چکا ہے۔ وہ تحریر پکڑی گئی ہے، وہ اقرار کر رہے ہیں کہ ہاں کہ میری تحریر ہے۔ وہ عورت پکڑی گئی ہے جس کے پاس سے برآمد ہوئی ہے۔ ان سب باتوں کے باوجود کوئی سزا سنانے سے پہلے آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو صفائی پیش کرنے کا موقع دیا جائے۔ صحابہ کرام کے غیظ و غضب اور ناراضگی کو دیکھتے ہوئے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جانتے ہو حاطب کون ہیں؟ حاطب بدری صحابی ہیں، غزوہ بدر میں انہوں نے حصہ لیا ہے، اور اصحاب بدر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی فرما چکے ہیں کہ سب مغفور ہیں، سب کی مغفرت کر دی گئی ہے۔ موقع دو ان کو، پتہ لگے کہ ایسا کیوں کیا ہے۔ حضرت حاتم نے نہایت عاجزی، ادب اور احترام کے ساتھ عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ گناہ مجھ سے جو ہوا ہے وہ اس لیے ہوا ہے کہ مجھے یہ پورا یقین تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے گا۔ آپ کی کامیابی پر مجھے مکمل اطمینان تھا۔ اب میرے سامنے مسئلہ یہ تھا کہ آپ تو انشاءاللہ ناکام ہوں گے نہیں، کامیاب ہوں گے، مکہ ضرور فتح ہوگا۔ بس معاملہ رہ گیا تھا میرے اپنے گھر والوں کا، بچوں کا، بیوی کا۔ تو میرے سامنے یہ بات آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کوئی نقصان پہنچے گا نہیں، مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو ان کو کامیاب فرمائیں گے۔ حدیبیہ میں ہی دراصل خوشخبری دے دی گئی تھی، اشارہ کر دیا گیا تھا کہ تمہارے لیے فتح کے دروازے کھل چکے ہیں۔ فتح مبین کہا گیا تھا، تو انا فتحنا لک فتح مبینہ، تو سمجھ رہے تھے صحابہ کرام کہ فتح کے دروازے کھل رہے ہیں۔ تو آغاز تو صلح حدیبیہ سے ہو چکا تھا، وحی الہی اعلان کر رہی تھی، تو مجھے یہ تو پوری تسلی تھی کہ آپ کو اور اہل اسلام کو، ہمارے بھائیوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اے اللہ کے رسول، مجھے اپنے بیوی بچوں کا خیال آیا کہ مکے کے لوگ ان سے انتقام لیں گے، تو میں نے سوچا کہ اگر میں ان پر یہ احسان کر دوں تو اس احسان کے بدلے میں وہ میرے بیوی بچوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ کر لیں گے۔ بس یہ سوچ کر مجھ سے یہ چوک ہو گئی اور میں نے یہ اطلاع اس عورت کے ذریعے وہاں بھجوائی۔ آپ نے فرمایا کہ حاطب سچ بول رہے ہیں، حاطب جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں۔ بات یہی پیش آئی ہے، حاطب منافق نہیں ہے، حاطب نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا ہے۔ ایک تو جرم ہوتا ہے جان بوجھ کر ہوتا ہے کہ نقصان پہنچانا تھا مسلمانوں کو، تو نیت بھی دیکھی جاتی ہے کہ نیت کیا تھی۔ تو ان کا ارادہ کوئی برا نہیں تھا، نیت ان کی درست تھی، لیکن عمل یہ انہوں نے جو کیا یہ ٹھیک نہیں کیا، ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ نے ان کی معافی کو قبول کیا اور ان کو ان کی صفائی کو قبول کرتے ہوئے ان کی سزا کو معاف کر دیا۔ اب ہم اس آیت اور اس آیت کا تعلق جس واقعے کے ساتھ ہے اس کو پیش نظر رکھ کر یہ بات عرض کرنا چاہتے ہیں کہ انسانی حقوق میں ہر ایک کو اپنی صفائی پیش کرنے کا حق ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک جرم بظاہر بڑا بھیانک معلوم ہو رہا ہو، لیکن جب صفائی کے اندر مجرم سارے پہلو سامنے رکھے گا، اپنی نیت سامنے رکھے گا، اپنا ارادہ سامنے رکھے گا، ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ ایسے گوشے نکل آئیں جن سے پتہ لگے کہ جرم اتنا نظر آنے والا ہے، اتنا ہے نہیں، یا مجرم کا اس میں حصہ کم ہے۔ جو کچھ بھی صورتحال ہو، بہرحال موقع ملنا چاہیے اور بغیر صفائی دیے سزا نہیں دینی چاہیے۔ تو انسانی حقوق کی یہ دفعہ بڑی اہم دفعہ ہے، اور دنیا کے جتنے بھی قوانین ہیں ان سب قوانین میں اس دفعہ کو تسلیم کیا گیا ہے کہ مجرم کو اپنی صفائی دینے کا حق ہے۔ اب وہ صفائی اس کی عدالت کہاں تک قبول کرتی ہے،
انصاف کے پیمانے پر کہاں تک وہ پورا اترتا ہے، وہ مقدمے کی نوعیت اور اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن بہرحال بنیادی طور پر اس بات کو تسلیم کیا جائے گا کہ صرف جرم نہیں دیکھا جائے گا، جرم کی سنگینی نہیں دیکھی جائے گی، نہ صرف جرم کی نوعیت دیکھی جائے گی، وہ سب اپنی جگہ پر ہیں، وہ مقدمے میں زیر بحث آئیں گے، لیکن بہر صورت مجرم کو یہ حق ملتا ہے کہ وہ اپنی صفائی پیش کرے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہمیں اور بھی ملتے ہیں۔ تو بہرحال صفائی کا جہاں تک تعلق ہے، ہر مجرم کو حق دیا گیا ہے، اور انسانی حقوق کی یہ بہت اہم دفعہ ہے جس پر ہماری گفتگو ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس بات کو قبول فرمائے اور اپنی رحمت سے ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہر جگہ پر اپنی بات کو عمل کے ساتھ پیش کرتے رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔